آج ہم مرشد کامل پہ بات کریں گے کہ مرشد کامل میں وہ کون سی 6 نشانیاں ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا مرشد مکمل ہے، کامل ہے، ہم اس مرشد سے صحیح فیض لے سکتے ہیں یا نہیں۔ مرشد کی اہمیت کا اندازہ ہم صوفیاء کرام سے لگا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے کلاموں میں مرشد کی اہمیت بتائی۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ میں سنی نہ میں شیعہ، دوہاں تو دل سڑیا ہو۔ نہ میں سنی نہ میں شیعہ، دوہاں تے دل سڑیا ہو۔ مک گئے سب خشکی پینڈے، مک گئے سب خشکی پینڈے، دریا رحمت وڑیا ہو۔ کئی من تارے ترتر ہارے، کوئی کنارے چڑھیا ہو۔ صحیح سلامت چڑھ گئے باہو، صحیح سلامت چڑھ گئے باہو، مرشد دا لڑ پھڑیا ہو۔ اب یہاں پہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تو ان سب چیزوں سے بیزار ہو گئے، سنی شیعہ اور مختلف علم، ان سب چیزوں سے ہم پریشان ہو گئے، لیکن صحیح سلامت وہ ہو گئے، انہوں نے نیا پار کر لی جنہوں نے اپنے مرشد کا پلو پکڑا۔ تو کتنی اہمیت یہاں پہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں۔ ایک اور بابا بلے شاہ کا کلام پڑھتا ہوں، نہ میں پوجا پاٹ جو کیتی نہ میں گنگا نہایا، نہ میں پوجا پاٹ جو کیتی نہ میں گنگا نہایا، نہ میں 5 نمازاں پڑھیا نہ تسبیح کھڑکایا، نہ میں 30 روزے رکھے نہ چلا کمایا، بلے شاہ نو مرشد ملیا انہوں ایویں ہی جا بخشایا۔ اب یہاں پہ بابا بلے شاہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی پوجا پاٹ، کوئی چلا، کوئی نماز، کوئی تسبیح، کوئی روزہ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن مجھے جو مرشد کامل ملیا اس نے مجھے بخشوا دیا۔ تو مرشد کی بڑی اہمیت ہے۔ بنا مرشد کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا اس کا شیطان مرشد ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ذرا مرشد کامل کی نشانیاں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے بیعت کرتے ہیں، اپنا مرشد بناتے ہیں، تو ذرا یہ دیکھیے ان میں اگر یہ نشانی پائی جاتی ہیں تو آپ صحیح راستے پہ ہیں۔ تو سب سے پہلی نشانی وہ باشریعت ہونا چاہیے۔ باشریعت سے مراد ہے کہ وہ قرآن سے جڑا ہوا ہو، قرآن میں جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم آیت کے ذریعے دیے ہیں ان سے بالکل وہ واقف ہو اور پابند ہو، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہ آئے جو قرآن کے خلاف ہو، نمبر 1۔ اس کے بعد اس میں وہ صلاحیت ہو کہ اپنے مرید کی جو پیاس ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، تو مرشد ایک کنواں ہے، اور جب پیاسا آتا ہے تو وہ مرشد جان لے کہ میرے مرید کی پیاس کس قسم کی ہے، اور اس کی جو تڑپ ہے اس کو وہ پہچان جائے۔ جب وہ پہچان جائے گا، جب اس کو ڈائیگنوز کر لے گا، تشخیص کر لے گا، تبھی اس کا علاج کر پائے گا۔ تو مرشد میں یہ ایک اور کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرید کی جو پیاس ہے، جو تڑپ ہے، اس کو پہچان لیتا ہے۔ تیسرا، مرشد اپنے مرید کو اس طرح اس کو گائیڈ کرے جیسے کسی گاؤں کی ایک عورت ہوتی ہے، وہ جب گائے سے دودھ نکالتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دودھ میں مکھن بھی ہے، ملائی بھی ہے، دہی بھی ہے، اور لسی بھی اسی سے بنے گی۔ تو ایک دودھ میں سے اتنی ساری چیزیں وہ ایک پروسیس سے نکال دیتی ہے۔ پہلے وہ دودھ کو گرم کرتی ہے، پھر دودھ کو گرم کرنے کے بعد اس سے دہی بنتا ہے، پھر اس سے ملائی نکلتی ہے، ملائی سے پھر دہی بن گئی، دہی سے لسی بن گئی، ملائی سے پھر مکھن بنے گا، گھی بنے گا۔ یہ پورا ایک پروسیس ہے جو دودھ سے نکلتا ہے۔ ایک دودھ ہے، اس کے بائی پروڈکٹ، ڈیری بائی پروڈکٹ بہت سارے نکلتے ہیں۔
تو اب جو مرشد کامل ہوتا ہے وہ اپنے مرید کے دل کو اس طرح اس کی جو ساری چیزیں ہیں اس کو وہ سب چیزیں مہیا کر کے دیتا ہے، اس سے نکال دیتا ہے، اس میں سے جو بھی غلط چیزیں ہیں وہ نکال کے پھینک دیتا ہے، اور اچھی اچھی چیزیں جس سے جو اس مرید کی پیاس ہے معرفت الہی تک پہنچنا، تزکیہ نفس کرنا، سچ بولنا، قرآن کے ساتھ چمٹ جانا، لگ جانا، جم جانا، پیروی کرنا، مصلی بننا، یہ ساری چیزیں وہ مرشد ہی اپنے مرید کو ایک اس بڑھیا کی طرح ایک ایک چیز الگ الگ کرواتا ہے۔ یہ اس کی تیسری نشانی۔ چوتھی نشانی جس پہ ہم بات کریں گے، وہ مرشد ایک تو بے لوث محبت کرے گا اور اعلیٰ اخلاق کا، اس کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہوگا، اس میں کوئی بد اخلاقی نہیں ہوگی، اس میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوگی کہ آپ کو ہیومیلیشن فیل ہو، آپ کو ایسا فیل ہو کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے یہاں پہ اس دربار میں آ کے، مجھے اپنے آپ کو میں بے عزت کروا رہا ہوں۔ نہیں، وہ ہمیشہ آپ کو عزت دے گا، اس میں نیاز بندی بہت ہوگی، وہ خود کو ہمیشہ اپنے آپ کو، حالانکہ وہ مرشد ہوگا لیکن اس میں وہ تکبر کا عنصر نہیں ہوگا، اعلیٰ اخلاق، بے لوث محبت۔ اس کے بعد وہ کوئی کسی قسم کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سن لیجئے، وہ کسی قسم کا نشہ نہیں کرے گا۔ نشے سے مراد کوئی اس کی عادت نہیں ہوگی، جیسے آج کل دیکھتے ہیں کہ پان کھا رہے ہیں، کوئی حقہ پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی بھنگ پی رہا ہے، تو کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی افیم کھا رہا ہے۔ ایسے ہم نے بہت اوتاروں پہ، درباروں پہ ایسے بہت ہم نے لوگ دیکھے ہیں جو بڑے بڑے بال کیے سلفی پی رہے ہیں، کبھی گھٹکا کھا رہے ہیں تو کبھی کچھ پان کھا رہے ہیں، اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ولی اللہ ہیں اور مرشد بنے بیٹھے ہیں، دربار بنائی بیٹھی ہوئے، وہاں پہ اس کا مرید بھی آتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پاندان اس کے برابر میں پیک دان پڑا ہوا ہے، وہاں پہ وہ تھوک بھی پھینک رہے ہیں۔ یقین مانیے جو اللہ کا ولی ہوگا، سچل ہوگا، سچا مرشد ہوگا، وہ کبھی بھی اس کا نفس پہ اتنا کنٹرول ہوگا کہ وہ کسی بھی عادت میں نہیں ہوگا۔ جو بندہ ایک سگریٹ کی عادت کو ختم نہیں کر سکتا، جو بندہ پان اور گھٹکے کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ دوسروں کو کیا تمیز دے گا؟ جیسے ایک مشہور قصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت گئی اپنے بچے کو لے کے اور کہا کہ میرے بچے کو تنبیہ کریں، ان کو سمجھائے اس کو کہ یہ چینی بہت کھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کل لے کے آنا۔ بہرحال دوسرے دن وہ عورت اپنے بچے کو لے کے آئی۔ جب لے کے آئی تو اس بچے کو یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹا یہ چینی اچھی چیز نہیں ہے، یہ زیادہ نہیں کھایا کرو۔ بہرحال اس کو سمجھایا تو اس عورت نے کہا کہ آپ یہ کل بھی کہہ سکتے تھے، آپ نے آج ہی کیوں ایسے کہا؟ تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیونکہ کل میں نے خود چینی کھائی ہوئی تھی، تو میں کیسے اس کو کہتا کس منہ سے کہ میں خود چینی کھا رہا ہوں، بچے کو روک رہا ہوں۔ تو یہ ایک قدر ہونی چاہیے۔ تو جو سگریٹ پی رہے ہیں، جو موالی لوگ ہیں، جو پان کھا رہے ہیں، وہ کیا تزکیہ نفس کروائیں گے لوگوں کو؟ تو وہ کبھی نشہ نہیں کرے گا، اس کی کوئی عادت نہیں ہوگی۔ اور چھٹواں آخری نشانی وہ ہے دین کی تبلیغ کرے گا، دین کی سمجھ ہوگی اس کو، وہ اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھے گا اور تبلیغ کرے گا۔ یہ نشانیاں اگر آپ کو آپ کے مرشد میں نظر آتی ہیں تو وہ سچل مرشد ہے، نہیں اگر یہ نشانیاں نہیں ہیں تو آپ اپنی بھی اصلاح کریں اور کوشش کریں صحیح مرشد ڈھونڈنے کی۔